ٹھیک ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم اس سورہ کے بارے میں تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ مختصراً بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ یہ قرآن مجید کی 7 سب سے لمبی صورتوں میں سے ہے، یعنی کہ 7 قرآن مجید کی لمبی صورتیں ہیں، اور ان میں سب سے لمبی صورت سورہ بقرہ ہے، جن کی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ یعنی جس نے ان پہلی 7 سوراز، جو بڑی لمبی لمبی سوراز ہیں، جس نے ان 7 صورتوں کو حاصل کر لیا، ان کا علم سیکھ لیا، تو وہ بہت بڑا عالم ہو گیا۔ تو اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ زیادہ تر احکامات، شریعت کے احکامات بھی دیکھیں گے، اور اس میں ہم لوگ پورے قرآن کی، آپ سمجھ لیں کہ اس کی پورے سمرائز کر کے اس کے اندر ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اس کو سیکھنے کے بعد انشاءاللہ بہت سی چیزیں جو آپ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا وہی چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں۔ اور قرآن کے اندر چیپٹرز کو رپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار باتوں کو بار بار ایکسپلین اس لیے کیا کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، تاکہ بار بار انسان کی اصلاح کی جائے، اس کو بار بار وہی چیزیں رپیٹ کی جائیں۔ اس لیے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت مزید کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر کے بارے میں کہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے۔ کوہان یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ ترین ہے یہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ اس بات سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ ترین بات ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے اس حدیث سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، کہ یعنی کہ گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو مقبرے نہ بناؤ کہ اس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ تو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 2 نہایت روشن صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گے جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ انسان کے لیے موجب بنیں گے جنت میں لے جانے کے لیے، اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک کہ انسان کو جنت میں داخل نہ کروا دیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ چھوڑ دینا باعث حسرت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اس کی تمام نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے آپ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ پھر اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس زمانے میں اتریں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے کہ الف لام میم، کچھ صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں انہیں مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا معنی تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی کے نام ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں۔ مگر یہ حروف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کوئی صحیح سند منقول نہیں ہے۔ قرطبی نے جو قول ہے انہوں نے ان سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ ہر حروف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی سند نہیں ملتی ہے کہ ان حروف کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی الیبوریٹ نہیں کیا۔ بعض علماء نے ان کی تفسیر میں اپنی طرف سے کچھ نکات بیان کیے ہیں، مگر وہ صرف اور صرف محض من گھڑت ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے قریب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انہی حروف تہجی میں اتارا ہے۔ اگر تمہیں ان کی منزل یعنی ان کا اصل معنی معلوم کرنا ہے تو وہ اصل منزل، ان کی اصل معنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا کہ اس قرآن کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو حروف تہجی تمہارے بھی علم اور استعمال میں ہیں، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، ایسے ہی الفاظ تم بھی لے آؤ، لیکن تم ایسے الفاظ بنانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کتاب یا وحی کا ذکر کیا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی آپ قرآن کے اندر یہ حروف مقطعات دیکھیں گے، اس کے بعد آپ قرآن مجید کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی وحی کا ذکر اور کتاب کا ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کسی صورت کے شروع میں جو حروف آئے ہیں، جو یہ جو حروف مقطعات ہیں، یہ بات بھی واضح رہے آپ سب کے لیے کہ جو بھی یہ حروف مقطعات جب بھی کسی صورت کے شروع میں آئے ہیں، اس کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے۔ مثلا کچھ صورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے، تو دوسری صورتوں کے شروع میں الف لام را یا طا سین وغیرہ ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی حکمت تک رسائی ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ان کے معنی ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم چونکہ ناقص ہے، انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اس لیے اس کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی، یعنی انسان کی ہر بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن کا ہر ہر لفظ یقینی ہے۔ اس پر پوری طرح مکمل طور پر یقین لانا ہم پر فرض عائد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہو تو اس کا علاج اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، کہ ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے، یعنی ہدایت کا ایک معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا بھی ہے، یعنی اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے، اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن کے اندر صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کے سامنے کتنے ہی لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی قرآن سے ہدایت نہیں پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر ہدایت صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور وہ متقی کون ہے؟ جو آہستہ آہستہ قرآن کے اندر اس سے ہدایت صرف اسے متقی لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت اور انہی کو منزل تک پہنچاتا ہے جو اس کو اپنی جو اس کو جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن وہ ہے جس سے شفا ملتی ہے، جس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن وہ شفا بھی صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ ہر کسی کو اس سے ہدایت بھی نہیں ملتی ہے۔ جس کا معنی بچاؤ اور حفاظت، اس کے میں اندر متقین کا معنی بیسیکلی کیا ہے؟ جو بچانے کا ہے، جو انسان خود کو بچاتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو ورڈ ہے نا، آپ ایک ورڈ یاد رکھ لیجیے گا، وقایا۔ یہ جو ورڈ ہے نا وقایا کا، یاد رکھیے گا، میں آپ کو آگے انشاءاللہ جلد ہی انشاءاللہ یہ میں بتاؤں گی۔ یہ جو لفظ ہے متقی کا، یہ بیسیکلی نکلا ہے وقایا سے۔ وقایا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بچانا، خود کو کسی چیز سے چھپا لینا، بچا لینا، پردے میں رکھ لینا، چھپا لینا، بچا لینا۔ آپ صرف اس وقایا کے لفظ کو کہیں لکھ لیجئے، یاد رکھیے گا کہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ تو متقی بیسیکلی جو لفظ ہے یہ وقایا سے ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچانا، حفاظت میں لے آنا۔ تو انسان اپنے آپ کو اس گمراہی سے بچانے کے لیے، اس خطرے سے جو شیطان اس کی طرف وار کر رہا ہے، ان تمام خطرات سے بچانے کے لیے جو اختیار کرتا ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل کرنا، ایک ہوتا ہے متقی بننا، یعنی خود کو بچانا، ڈر اور خوف دل میں رکھنا کہ میں نے اس کام سے خود کو بچانا ہے، تو یہ ہے وہ متقی۔ تو ہدایت صرف اور صرف متقی لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے اس میں۔ پھر میرے رب نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، اب اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل سے باہر ہیں، جس کے اندر انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔
آپ اگر دین کے معاملے میں اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر، اگر آپ اپنی عقل کو اس کے اندر انوالو کرنا شروع کر دیں گے تو یاد رکھیے گا کہ غیبی علم میں عقل استعمال نہیں ہو سکتی۔ ہمیں بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے ان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور ایمان بھی کیا لانا ہے؟ ان چیزوں پر جو غیب کی ہیں، جنہیں ہم نے نہیں دیکھا، اللہ پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، قیامت کے دن پر، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آگے تمام ایمان والوں کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، وہ ون بائی ون آپ دیکھیے گا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ان متقی لوگوں کو الیبوریٹ کیا ہے کہ یہ متقی لوگ ہیں کون سے۔ سب سے پہلی ان کی کوالٹی، یہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ ہم مکمل طور پر غیب پر ایمان لاتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں؟ اس کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز اگلی بات کیا ہے؟ اچھا، اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لانا، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اگر ہم نے اگر کا لفظ استعمال کر لیا تو وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اب غیب پر ایمان لے آئے، متقی بن گئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی ان کی بات کیا کہی کہ یقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کر۔ ایمان لانے کے بعد پہلی بات نماز کو قائم کرنا ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ اور اطاعت کیا ہے؟ پہلی اطاعت یہ ہے کہ نماز کو پڑھا جائے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ پھر جو شخص اطاعت پر تیار ہی نہ ہوا ہو، اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی نماز ادا کرنا ہے۔ ہم نماز قائم نہیں کرتے، ہم نماز پڑھتے ہیں آٹومیٹکلی، جس طرح سے ہم آٹومیٹک مشین لگا دیتے ہیں، وہ کپڑے دھوتی رہتی ہے۔ آٹومیٹک آپ کی گاڑی ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ جیسے آپ کو ڈرائیونگ آ گئی، آپ آٹومیٹک ہو گئے، آپ انکانشیسلی انٹینشنلی سارا کچھ کر رہے ہیں، بریکس لگا رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں۔ ہم نماز بھی آٹومیٹکلی پڑھتے ہیں، ہم اس کو قائم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ ہماری مشکلات دور نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے وہ حدیث پڑھی ہو جس میں ایک صحابی تھے جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ بار بار جاتے نماز پڑھ کے، پھر واپس آتے کچھ نہیں ہے، پھر جاتے پھر واپس آتے کچھ نہیں ہے، پھر جاتے پھر واپس آتے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی نماز قبول ہوگی تو ان کو ملے گا۔ جب آخر ملا تو ان کو ایک دانے سے، جو صرف ایک دانہ تھا جو ان کی چکی میں چلا رہی تھی ان کی بیوی، تو ان کو اس میں سے مسلسل آٹا مل رہا تھا۔ یہ تھا ان کا یقین، یہ تھا ان کا یقین کامل۔ تو انسان کو اس یقین کامل سے نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری خاصیت کیا بیان کی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان سے ارکان نماز ادا نہ کرنے والے آدمی سے انہوں نے فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اور جماعت کا اہتمام بھی نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہوں یا بادیہ یعنی کہ کسی دور دراز کے علاقے میں ہوں جن میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو، مگر شیطان ان پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ جب نماز قائم نہیں کی جاتی تو اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی صفیں درست کرو۔ بلا شبہ صفیں درست کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نماز میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم خوب اچھی طرح ملاتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم اس طرح کھڑے ہوتے کہ ہر نمازی اپنا پاؤں اور کندھا ساتھ والی نمازی کے پاؤں اور کندھے کے ساتھ چپکا دیتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 725 کے اندر یہ چیز درج ہے، آپ لوگ اس حدیث کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ رزق، یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا، وہ اس پر قادر ہے کہ اس کو آپ سے چھین لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رزق ہم نے اس کو دیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
अब अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं वल्लज़ीना युमिनूना, अब अगली आयत आ रही है, अब अगली खासियत। और वो लोग, ये जो लोग हैं मुत्तकी हैं, वो कौन हैं? आपकी बात होगी गैब पर ईमान लाने की, नमाज को कायम करने की, अल्लाह की राह में खर्च करने की। चौथी खासियत कि उस उन पर वो नाजिल किया, जो उन पर नाजिल, वो इस पर ईमान लाते हैं जो उन पर नाजिल किया गया, यानी कि कुरान जो हमारी तरफ आया है, इसके एक एक हर्फ पर ईमान लाना और उस पर अपने दिल और जान से ईमान लाना। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले भी नाजिल किया गया है, यानी हमारी पिछली आसमानी किताबों पर। अब ये ईमान के दो तकाजे मजीद हैं, हमारी तरफ जो कुरान आया उस पर, और जो हमसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट तरीन बात क्या, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। आखिरत पर क्या यकीन रखते हैं? कि आखिरत के दिन, जो आखिरत का दिन है उस पर यकीन रखते हैं कि वो आखिरत का दिन लाजमी आएगा। इसका यकीन ही इंसान को नेक अमाल करने और बुरे अमाल से बचने पर आमादा कर सकता है। इसलिए ये ईमान का लाजमी जुज है। मसलन यहूद और नसारा का दावा कि जन्नत में हम ही जाएंगे, और आग में वो कहते हैं, जो यहूदी और नसारा, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस आयत को, कि वो कहते हैं अगर हम जहन्नुम में गए भी तो सिर्फ गिनती के कुछ दिन जाएंगे, उससे ज्यादा हम जहन्नुम में नहीं रहेंगे। इसलिए हमें इस बात पर यकीन रखना कि इंसान हर हर चीज का मुकम्मल तौर पर बदला पाएगा, चाहे वो जन्नत में जाकर पाए या वो जहन्नुम में जाकर पाए, वो यकीनन पूरा पूरा बदला पाएगा। अब ये एक और खासियत बयान हुई कि वो यकीन रखते हैं आखिरत के दिन पर। अब और जो सबसे बड़ी बात है, जो काफिर हैं वो आखिरत के दिन पर ही यकीन नहीं रखते। हम कहीं ना कहीं रखते हैं यकीन, लेकिन हमारे अमल उस यकीन के बराबर नहीं है। अगली आयत में रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, अगले अगले आयत में उलाइका। अब ये सारी खासियतें पीछे बयान हुई, अब अल्लाह ताला उनको एलेबोरेट कर रहे हैं, उनके अंदर ये सारी खसूसियतें हैं मुत्तकीन के अंदर। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही वही लोग हैं अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। अल्लाह ताला ने इनको हदायत दे दी, ये हदायत पर हैं, हदायत याफ्ता हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और ये फलाह पाने वाले हैं। असल कामयाबी इंसान की दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी है। मुत्तकी होने के तमाम औसाफ होने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग फलाह पा जाने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने आगे इन पर ये वादा कर दिया उन लोगों के लिए, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये लोग फलाह पा जाने वाले हैं, इनको मैं फलाह दे दूंगा, कामयाबी दे दूंगा, मुफलिहून हो जाएंगे। अब आते हैं, अब अल्लाह ताला अब डिफ्रेंशिएट हो रहा है। जो हम उर्दू में, इंग्लिश में, साइंस में हम क्वेश्चंस करते हैं ना, डिफरेंशिएट कीजिए, मोस्टली साइंस में डिफरेंशिएट होता है। अब ये डिफरेंशिएट हो रहा है, ईमान वालों की बात हुई, अब आ रही है बात काफिर जिन्होंने कुफ्र कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न लदीन कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अब वो लोग, इन्न लदीना, याद रखिएगा, इन्ना के बाद हमेशा 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 आपका इसम आएगा, इन्ना के बाद हमेशा आपका नाउन ही आएगा। इन लदीना, बेशक वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, यानी जो कुफ्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं जिन लोगों ने कुफ्र किया, आप उनको डराएं या उनको ना डराएं, उनके लिए बराबर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। इससे मुराद तमाम कुफार तो हो नहीं सकते, क्योंकि बेशुमार काफिर दावत के नतीजे में ईमान लाए और ला रहे हैं। इसलिए यहाँ मुराद सिर्फ वो लोग हैं जो पिछली आयत में मज़कूरा चार चीजें जो हमें बयान की गई हैं पिछली आयतों में, जो जो पिछली आयत में जो छह चीजें, सॉरी, छह चीजें जो बयान की गई हैं, उनमें उनमें से बाज का इनकार कर देते हैं, या हठधर्मी की वजह से सारों का ही इनकार कर देते हैं। ये जो पिछली छह खसूसियात हमें बयान की गई हैं, और अगर ये हक भी हो तो हम, वो कहते हैं कि अगर ये हक भी हो, सच भी हो, तो हम तब भी नहीं मानेंगे। जैसे बाज यहूद मदीना ने ऐसा किया, और अबू जहल ने ऐसा किया, और उसके साथियों ने ऐसा किया। जब कोई तय कर ले कि मैंने मानना ही नहीं, तो उसे ईमान कैसे नसीब हो सकता है? हम सोए हुए को जगा नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आपको उनको डराना या ना डराना बराबर है। लेकिन इसका मानी ये भी हरगिज नहीं है कि आप उनको डराना छोड़ ही दें, बिल्कुल ही फजूल है। लेकिन अल्लाह ताला का पैगाम हर शख्स तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। और
کس کی قسمت میں کفر پر اصرار کرنا ہے اور کس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرائے جانے کے بعد ایمان لے آنا ہے، ہم اس چیز کو نہیں جانتے۔ ہمارا کام ہر کسی کو دین کی دعوت دینا اور قرآن کی طرف بلانا اور اس کو اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے، اس لیے کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ امت مسلمہ کی ہم مسلمانوں پر فرض عائد ہے، ہم پر یہ فرض ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیں، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس کی طرف بلانا ہم پر فرض عائد ہوتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے لازم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری ڈیوٹی صرف اور صرف ہمارا کھانا پکانا، بچوں کو پالنا، گھر سنبھالنا، بس یہی ہے۔ ہر ایک رشتے کا ایک ایک ہم پر حق ہے، اور اسی طرح سے ہماری جان کا ہم پر حق ہے، اسی طرح سے ہمارے دین کا بھی ہماری جان پر حق ہے کہ ہم نے اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اگلی آیت کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو لیبوریٹ کر رہے ہیں اگلی آیت کے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بات کو ان ٹچ نہیں چھوڑا۔ میرے رب نے ہر بات کو اوپنلی کھول کر بیان کیا تاکہ ہمارے لیے سمجھنے کو آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ باز آ جائے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ وہ کمائی ان کے دلوں پر سیاہی، ان کی اس کمائی کی سیاہی پھیل گئی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کے کسی سفید کپڑے پر سیاہ کلر لگ جائے، سیاہ انک لگ جائے، یا کچھ بھی کلر بلیک لگ جائے وائٹ کپڑوں پر، تو اس کو اتارنا کتنا مشقت طلب ہوتا ہے۔ آپ کتنی ہی کوشش کر لیں وہ صاف نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ سیاہی ہے جو دلوں پر آ جاتی ہے، پھر دلوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ جب کسی چیز کو سیل کر دیا گیا ہو تو پھر اس کے اندر کیا اتر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ہدایت ہمیشہ دلوں میں اترتی ہے، ذہنوں میں نہیں ہوتی۔ ہدایت دل کے اندر اترتی ہے، اور یہ وہ دل ہے جو صحیح ہو جائے تو انسان کے تمام عمل درست ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دل ہے اگر وہ غلط ہو جائے تو انسان کے تمام عمل بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی، ان کے کانوں کو بھی سیل کر دیا کہ ان کے کانوں کے اندر کوئی ہدایت کی بات اتر نہ سکے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، کیونکہ کان بند کرنا مقصد ہے نا، دل کو بھی بند کیا جا سکتا ہے اور کان کو بھی بند کیا جا سکتا ہے، لیکن آنکھوں کے لیے کیا اللہ نے بیان کیا کہ آنکھوں کو جب بند کرنا ہو تو اس کے آگے پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے رب نے فرما دیا کہ ان کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر، کہ ان کو حق اور سچ نظر ہی نہ آئے۔ جب نظر ہی نہیں آئے گا تو وہ کیا حاصل کریں گے؟ یہ جو غشاوتن کے اوپر تنوین ہے نا، یہ تعظیم کی ہے، یعنی کہ غشاوتن، اس سے مراد کیا ہے کہ بہت بھاری پردہ۔ یہ ایسا پردہ ہے جس کے اندر روشنی کا ایک کرن بھی اندر اس کی نہیں اتر سکتی۔ جیسے آپ اپنے گھر کے اندر جب آپ چاہتے ہیں کہ اچھی سے آپ کی پردے لگے ہوئے ہوں گھر میں، تو موٹے، سب سے موٹے والے پردے ڈھونڈ کر لاتے ہیں، تو یہ رب کائنات کا بھاری پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ڈال دیا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر دیا۔ بڑا کیوں کہا؟ یہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کی وسعت کو نہیں پہچان سکتے، ہم اس کی وسعت تک سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کی وسعت کو پہچان نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، ہماری حد، ہماری سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے دلوں کے اوپر یہ زنگ نہ لگنے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت کے نور سے چمکا دے، اور رب کائنات ہمارے لیے اس قرآن پر عمل کرنا آسان فرما دے اور اس کو سیکھنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔
آج تک جو زندگی میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، رب کائنات سے دعا ہے کہ ان تمام کوتاہیوں کو درگزر کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔